یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے، یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے. کیا ہوتا کہ میں وصیت لکھ دوں؟ فخالف علیہا عمر بن الخطاب. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی. یہاں پہ صریح الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. فسق کا مطلب ہی یہی ہے، فساد کا مطلب یہی ہے. جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا. بڑی حدیثیں مار رہا ہے. سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے. یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے. واقعہ یہ کرتاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں. تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے. اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے، انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئی، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا طعن معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے، ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے، ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے، ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے. جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں، ان کے گھر میں بیٹھ کر، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کیا. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے، اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے. اور پھر کس مسئلے میں پورے امت کی نجات ہے، پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری شعب دار احیاء تراث العربی ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4432. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے محترم ناظرین. کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کی ہے، ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احتضار کا وقت ہے، جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں مر جاؤں گا. اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا، ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وفي البيت رجال، اور وہاں پہ کچھ لوگ حلموا کہ اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتاب دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پوری انسانیت کا غدار ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے، اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت، پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں، جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، جس نے مخالفت کی. فقال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. تو ان میں سے ایک نے کہا میں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ عمر بن الخطاب ہے. کیونکہ اس حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبي وجعه، درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں. فرمایا اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قلم لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، کوئی گمراہی، کوئی انحراف، کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک، گارنٹی. اس نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب ان النبي غلبه الوجع. اس کا عقل کام نہیں دے رہا، یہ اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا، لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے خزیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آگے آئے گا. ابھی انه غلبه الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو چاہے تکلیف میں ہو، چاہے راحت میں ہو، اس کا ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم وحی من اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مفتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون؟ عمر ہے. اور صحابہ کچھ نے اسے سپورٹ کیا اور کچھ نے اسے مخالفت کیا. جنہوں نے مخالفت کی عمر کی وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی، وہ رضی اللہ عنہم. جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار. ملاحظہ کریں کتاب مسند احمد بن حنبل مؤسسۃ الرسالہ الجزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ، حدیث نمبر 14726، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عند موته بصحیفۃ یکتب فیہا کتابا لا یضلون بعد. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت جمعرات کو، منڈے کو ان کی وفات ہوئی اثنین کو، اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش ہے، قلم کاغذ لے کے آتا کہ میں وصیت لکھ دوں. فخالف علیہا عمر بن الخطاب. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی. یہاں پہ صحیح الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. فسق کا مطلب ہی یہی ہے
فساد کا مطلب یہی ہے جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو. اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری اس جانب سے طاعت ہی طاعت ہے, فرمان برداری ہے. ٹھیک ہے نا. عمر نے یہی کیا, عمر نے یہ تو نہیں کیا, عمر نے کیا مخالفت کیا. عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم دردناک عذاب مہیا کیا. اب محترم ناظرین 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے. کس سے مخالفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہے, لیڈر اپوزیشن حزب اختلاف ہے, اپوزیشن پارٹی کے مخالف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو اپوزیشن کرے مخالفت کرے قرآن کہہ رہے وہ جہنمی ہے. اب بھائی تو عمر یہ قرآن سب کے لیے نا, یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے. تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کو جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا, بہت واضح کیا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اگر اللہ اور رسول کو یہ حکم دے دیں تو کسی مؤمن مؤمنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے, وصیت کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے, سمعنا اور اطعنا کہنے کے. ومن يعص الله ورسوله, اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فقد ضل, بے شک وہ گمراہ ہے. کیسے گمراہ؟ واضح گمراہی. تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں. یہ قیامت تک نہیں ہے اور نہ ان کے اکابر علماء ازہر, لاہور, پاکستان, کراچی, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھتے ہیں نا, یہ 5 منٹ کے استدلال 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے, نہیں دے سکیں گے, کوئی سوائے یہ کہ جھوٹ بنانے کوئی غلط بات بنا. اچھا پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے, اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا, وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا, اس نے اس بات کا ابتدا کیا. عمر نے اس بات کا خاموشن عمر نے اس بات کا ابتدا کیا, اس نے مخالفت کی ہے تو دوسرے صحابہ نے اس سے سیکھا ہے, اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہے جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو گے, ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے, مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ رہے ہو, جھوٹ باتیں کہہ رہے ہو, سچ کہہ کر ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کے سامنے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کی, کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلے لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں, یہ کیا ہے میرے مت اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے, سب کا اجماع ہے. اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا, وہ الگ بات ہے. کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے. کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ, اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا, مخالفت خود اہانت ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا طعن اس نے خود بھی مخالفت کی, دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے, تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا, ان کا گناہ, ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے. پانچواں طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے ان کی اطاعت نہ کر کے ان کے سننا, ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے, بخاری طرح مخالفت کرنا, یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آپ مجھے سمجھا دو شیخ کیسے اذیت نہیں ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے, ان کی مخالفت کر کے, ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا, اور پھر اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے, اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہین. چھٹا طعن عمر لیڈر بنا دوسروں کا, خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسروں سے بھی کرا دی. وہ صحابہ سب صحابہ نہیں, وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے ان سے بھی اذیت کرائے, تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے, ان کا, کیونکہ اس نے ابتدا کیا, اس نے آغاز کیا, یہ ان کا سٹولا تھا. اچھا اگلا, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے, ساتواں طعن اچھی طرح سے سن لیں, معصیت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے, اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. اگر ایمان ہوتا, اللہ پہ, اللہ سے خوف ہوتا, روز قیامت سے, روز حساب سے ڈر ہو, تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کر کے, ان کی, ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ کی, مخالفت کی, معصیت کی, توہین کی, ٹھیک ہے نا, یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ روز قیامت ہے, کیا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ سے نہیں ڈرتا. اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں الم یعلموا انه من يحادد الله ورسوله. یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں فان له نار جہنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے اور یہ خزي عظیم ہے. اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کی ہے. اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا, روز قیامت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا, یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا, دوسروں سے بھی کرایا. یہ آٹھواں طعن ہے. اس کے بعد 30 مزید طعن آئیں گے, اس سے بھی کبھی تو آئیں گے, 50 بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم ختم ہے. یہ ٹائم ان کا ختم ہوا جی. ابھی جناب الشیخ عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ آپ ان کا جواب دیں جی. میں ٹائم سٹارٹ کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ماشاءاللہ اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں. 8 طعن انہوں نے دیے ماشاءاللہ. ان 8 طعن کو ہم ایک تنقید کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ, ختم کریں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اگر دیکھا جائے تو یہ 8 طعن اصل میں ایک ہی طعن بنتا ہے, ایک ہی طعن. اگر ان کے 8 طعن کو دیکھا جائے, ہر ایک کو دیکھا جائے, تو ان کا اصل الاصول, ان کا جو روٹ ہے, ان کی جو بنیاد ہے, وہ ایک ہی طعن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے, بڑی حدیثیں مار رہا ہے. سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے, اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہے, یہی ہے. اب میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا. بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ میری بات مانتے رہیں گے, اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل, یہ نہیں کہ بس تان 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 بس تان لگاتے رہو, تان لگاتے رہو. نہیں نہیں. اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے, اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو طارق بھائی آپ سنیں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں, باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا, باقی سارا وہ ساری وہ حسینیات کی تقریر تھی. ٹھیک ہے, صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے, لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس نے 2 حدیثیں پیش کی. ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی. اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب, میرے پاس ایک کتاب لاؤ, اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب الفاظ سننا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی, اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ تمہیں کافی ہے, یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں. اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے, کون سی ڈکشنری ہے, کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حسبنا کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے. اس وقت اس کا کتنا وسیع معنی ہے. ٹھیک ہے. اب کتاب اللہ, اس کے اندر اصول مختلف ہیں, تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں, اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. مخالفت دکھاؤ, مخالفت. اچھا, یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ, حضرت عمر نے مخالفت کی. لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں, یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے. روایت کرنے والے کا فہم, روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا, کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو, یہ تو منافق بولتا ہے, یہ تو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے حضرت عمر خارج ہے. کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہو کتاب کے اندر, جب منقول ہو کتاب کے اندر, ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ, نفاق کا فتویٰ اور